کافی زیادہ چیزیں مہیا ہو رہی ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ بند ہو رہی ہے۔ میرے سے دوست پوچھتے ہیں کہ جی بیٹری ٹیوبلر لگانی چاہیے یا لیتھیم لگائی چاہیے۔ کافی زیادہ کسٹمر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، بریکر جل گیا، تار جل گئی۔ ابھی سردیوں میں لوگ شکایت کر رہے ہیں آگ لگنے کی، تو گرمیوں میں تو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں۔ پاکستان کا پاسپورٹ 4 کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسا، میسٹرو سولر، ڈیفینس روڈ، لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سولر میں جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں مہیا ہو رہی ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ بند ہو رہی ہے، اور سما نیوز کی ایک خبر ہے جس کے مطابق 58,000 اپلیکیشن مختلف ڈسکوز کے پاس اویلیبل ہیں فار نیٹ میٹرنگ۔ ظاہر ہے لوگوں کا رجحان ہے، بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، لوگ پسند نہیں کرتے معاملہ خریدنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا سسٹم ہو۔ اور 12,000 سم تھنگ، یعنی 12,276 اپلیکیشن وہ فلفل کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے۔ اس سے زیادہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا جو شروع سے مسئلہ رہا ہے نا، وہ ہم نے کبھی ملکی مفاد کو نظر نہیں رکھا اپنے سامنے، اور ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے، خاص طور پہ ہمارے لیڈرز نے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، اور اب میں اگر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن آپ تمام دوست، اب آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ پہلے ہمیں کہا گیا کہ جی سی این جی پاکستان میں عام ہونی چاہیے، اس سے ہمارا جو زر مبادلہ ہے پیٹرول کا بچے گا، اور اس سے ہم سی این جی جو ہے نا، اس میں ایسا سی این جی کا جال بچھا، اور ایسا اس میں کام ہوئے کہ جناب ہر دوسرے 2 کلومیٹر پہ 4 سی این جی لگے ہوئے تھے، اور لوگوں کو پرافیٹیبل بزنس، لوگوں نے اپنا کروڑوں روپیہ لگایا، مشینریاں منگوائیں، باہر سے امپورٹ ہوا۔ اس کے بعد ہمیں 5 سال یا 10 سال بعد خیال آیا نہیں 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 نہیں، یہ تو ہمارے پاس خزانہ ہی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے پیسے سارے ڈوب گئے، پانی کی طرح چلے گئے۔ اور اسی طرح اب ہم نے کہا جی ہمارے پاس جو جناب سولر پہ آئیں اور اپنے پیسے انویسٹ کریں، اور اس سے بجلی کی بھی، ملک کو بھی بچت ہوگی، اور ہم تھوڑا سا آئی پی پی سے بھی اپنی جان چھڑائیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے آئی پی پی سے معاہدے بھی شروع کر دیے، اور نئے سے نیا معاہدہ ہو رہا ہے، اور ضرورت سے زیادہ معاہدے ہو رہے ہیں۔ اب اس بات پہ بندہ کیا کہے؟ میں کوئی پالیسی میکر نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا فہم اور شعور اور ادراک ہر پاکستانی، ماشاءاللہ ریٹ آف لٹریسی کافی بہتر ہے پاکستان کا، اور ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ اب دیکھیں پاکستانی، ماشاءاللہ ہم نے پاکستانیوں کو اتنا شعور دیا ہے، اتنا ان کو وہ دیا ہے کہ گرین انرجی بہترین ترین انرجی ہے۔ پاکستانیوں کو شعور آ گیا، ساتھ بابلہ مہنگی ہو گئی تو ان کو ڈبل شعور آ گیا، اور لوگ جاننے لگ گئے۔ اب میرے سے اگر میں یہ کہوں کہ ایسے میرے پاس کسٹمر آتے ہیں جن کو میرے سے زیادہ سولر کا نالج ہوتا ہے، اور انہوں نے اتنی ورکنگ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو جنریشن ہے وہ خود کریں، اور ہم وابڈا سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ وابڈا مہنگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ڈسکوز کے پاس اپلیکیشن پڑی ہے، ان کا کیا بنے گا، اور یہ اے ایم آئی میٹر آ رہے ہیں، یہ پراپر ورک کریں گے نہیں کریں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہماری پالیسی، پاکستان کی کوئی بھی پالیسی بہت کم ہوتا ہے کہ ملکی مفاد میں ہو، وہ ذاتی مفاد ہمیشہ پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد پالیسی بنائی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی بات کریں گے بیٹری کی۔ میرے سے دوست پوچھتے ہیں کہ جی بیٹری ٹیوبلر لگانی چاہیے یا لیتھیم لگائی چاہیے، کون سی بیٹری یوز کریں، پانی والی یوز کریں، ٹیوبلر یوز کریں، ڈرائی یوز کریں۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بیٹری جو ہے لیتھیم کا تو مقابلہ نہیں ہے، کوئی بیٹری نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہم کہیں کہ جی ٹیوبلر، تو ٹیوبلر بس ایک، اگر آپ کا اے سی وغیرہ نہیں چلانا تو پھر آپ کو مطلب ٹیوبلر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی پرائس ٹیوبلر کے اوپر جا چکی ہے کہ وہ لیتھیم اس سے بہتر لگتی ہے۔ ایک تو یہ بات میں بتاؤں گا اپنے یوزرز کو کہ آپ ٹیوبلر بیٹری کی بجائے لیتھیم پہ جائیں۔ دوسری بات، کافی زیادہ کسٹمر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، بریکر جل گیا، تار جل گئی۔ اس پہ بھی میں نے آپ سب سے دوستوں سے بات کرنی ہے کہ آپ کسی بھی طرح ان پروفیشنل لوگوں سے کام نہ کروائیں۔ نان پروفیشنل لوگ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔
تار لگانی کہیں ہوتی ہے. اگر فرض کریں میں ایک بات کروں کہ بریکر بھی ویسے پاکستان میں بہت پور کوالٹی کے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ابھی سردیوں میں لوگ شکایت کر رہے ہیں آگ لگنے کی، تو گرمیوں میں تو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. اور گرمیوں میں ان لوگوں کی زیادہ شکایتیں جن کے سسٹم ممٹی میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں وہ ہم بہت اوپر لگا دیں یا ایسی جگہ لگا دیں جہاں پہ ممٹی میں کبھی بھی سولر سسٹم ریکمینڈ نہیں کرتا، چاہے وہ آن گریڈ ہو یا ہائیبریڈ ہو، کیونکہ ممٹی میں گرمیوں میں ٹمپریچر 50+ ہوتا ہے. اس سے آپ کی بیٹری لگی ہے تب بھی اس کی لائف، انورٹر لگا ہے تب بھی اس کی لائف، اور ساتھ جو بھی وہاں پہ چیز چل رہی ہے وہ رسکی ہوتی ہے، اس میں آگ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو نان پروفیشنل لوگوں سے کام مت کروائیں، دوسرا جو ہے وہ ممٹی میں کبھی بھی پلیس نہ کریں اپنی ان چیزوں کو. ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ٹمپریچر مناسب ہو اور وینٹیلیشن زیادہ ہو. اسی طرح اگر میں دوسری بات کروں کہ ابھی بزنس ریکارڈر کی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ ان 4 کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل ہو گیا ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستانی گرین پاسپورٹ شرمندگی کے ساتھ پیش کریں گے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، کسی بھی جگہ پہ نا، ایگزٹ ہونے کے لیے یا ان ہونے کے لیے. اس سے زیادہ کسی محب وطن پاکستانی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ تو مطلب ہم ویسے پوری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں کہ جناب آپ پاکستان جس راستے پہ جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے، پاکستان غلط ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، پوری دنیا میں کہہ رہی ہے. ہم کہہ رہے نہیں جی ہم تو صحیح جا رہے ہیں، ہم نے تو یو ٹرن، ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہی نہیں ہے، ہم اسی طرح چلیں گے. معیشت ہماری نیچے جا رہی ہے، اس کے بعد جناب اثاثے ہمارے بک رہے ہیں، آئی پی پیز بڑھتی جا رہی ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے. پتہ نہیں حکمرانوں کو کب عقل آئے گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت ساری دعاؤں اور محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.